السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. سورۃ الصافات ہم جیسے کہ مکمل کر چکے ہیں. اب ہم سورۃ الصاد اسٹارٹ کرنی ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد قرآن کی قسم نصیحت دینے والے. قرآن کی قسم جو سراسر نصیحت ہے. صاد ہمیں پتہ ہے حرف مقطوعات میں سے ہے. بل الذین کفروا بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا فی عزت گھمنڈ میں و شقاق اور مخالفت میں، بلکہ یہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. نصیحت والے قرآن کی قسم اٹھانے کے بعد بل کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کچھ عبارت محذوف ہے، یعنی جسے پڑھنے اور سننے والے کی فہم و بصیرت پر چھوڑ دیا گیا ہے. اور یہ عبارت یوں بنتی ہے کہ اس سراسر نصیحت والے قرآن کی قسم کہ اس کی عبارت میں کوئی پیچیدگی نہیں، اس کے دلائل بھی عام فہم ہیں، اس کے مطالب سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری نہیں، مگر کافر پھر بھی اس پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی تعلیمات کو تسلیم کرنے میں اپنی اور اپنے آباء و اجداد کی اور اپنے معبودوں کی ہتک محسوس کرتے ہیں، لہذا چڑھ کر اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں. کم اہلکنا کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں فنادوا تو وہ فریاد کرنے لگے، ولا تا اور نہ تا حین وقت مناسن چھٹکارا. ان سے پہلے بھی ہم کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں. عذاب کے وقت انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، حالانکہ تب مخلصی یعنی خلاصی کا وقت نہ رہا تھا. سابقہ اقوام نے بھی یہی کچھ کیا تھا. پھر ان پر جب اللہ کا عذاب آیا اس وقت وہ اللہ سے فریاد کرنے لگے اور ایمان کا اقرار کرنے لگے، حالانکہ توبہ اور استغفار اور ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا. وہ تو عذاب کے نزول یا موت سے پہلے ہی ہوتا ہے، بعد میں کوئی بات کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. وعجبوا اور انہوں نے تعجب کیا، ان کے جاءہم ان کے پاس آیا، منذرون ڈرانے والا، منہم ان میں سے، وقال اور کہا الکافرون کافر ھذا سحر کذاب یہ جادوگر جھوٹا. کافر اس بات پر معتجب ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا، اور کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا. تعجب کی بات تو تب تھی کہ کوئی اجنبی یا فرشتہ ہوتا. ان کی عقل پر کچھ اس طرح پتھر پڑ گئے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے جو ان کی زبان جانتا ہے، انہی کی زبان میں انہیں سمجھاتا ہے. تو انہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی ایک آدمی رسول بن بیٹھا. حالانکہ تعجب کی بات تو تب تھی کہ کوئی اجنبی ان میں نبی بنا کر بھیج دیا جاتا، جس کی زبان نہ یہ سمجھتے وہ نہ وہ ان کی زبان سمجھتا، یا کوئی فرشتہ نبی بنا کر ان میں مسلط کر دیا جاتا جو ان کے انکار پر ان کی گردنیں توڑ کے رکھ دیتا. کافر آپ کو جادوگر ان معنوں میں کہتے تھے کہ آپ اللہ کا جو کلام پیش کرتے تھے اس میں اس قدر شیرینی اور تاثیر ہوتی کہ جو کوئی سنتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور آپ ہی کا ہو کر رہ جاتا، خواہ اسے اس راستے میں کتنی تکلیفات پیش آتی، مشکلات پیش آتی. اور وہ جھوٹا اسی لحاظ سے کہتے کہ آپ جو تعلیم پیش کر رہے تھے وہ ان کے معتقدات کے خلاف تھی. وہ تو یہ سوچنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے کہ ہمارے معتقدات بھی غلط ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے عقیدے بھی غلط ہو سکتے ہیں. اس کے بجائے وہ آپ کو جھوٹا کہہ دیتے. اجعل کہ اس نے بنا دیا الآلہۃ معبود، الہن معبود، واحدن ایک، ان ھذا بے شک یہ لشیء ایک شے ہے، عجاب بڑی عجیب. اس نے تو سب خدا کو ایک ہی الہ بنا دیا، یہ کیسی عجب بات ہے. وانطلق اور چل پڑے الملا اور سردار منہم ان کے، یعنی کہ امشو چلو، واصبروا اور جمے رہو، علی آلہتکم اپنے معبودوں پر، ان ھذا بے شک یہ لشیء کوئی شے، یراد ارادہ کی ہوئی مطلب کی. اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات تو کسی اور ہی ارادے سے کہی جا رہی ہے. سمجھوتا کرنے کے لیے ایک 25 رکنی وفد کا ابو طالب کے پاس آنا. ان آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ 1090 میں ابو طالب بیمار پڑ گئے. اس مرض سے ان کی وفات ہوئی اور اس سال ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. لہذا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بھاری صدمے پہنچے تھے. اس وقت ابو طالب کی عمر 80 برس ہو چکی تھی. نیز رسول اللہ کی حمایت میں انہوں نے جو مصائب اور شیب ابو طالب میں جو فاقے جھیلے تھے انہوں نے ابو طالب کو بہت کمزور کر دیا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں.
سرداران قریش کو خیال آیا کہ اگر ابو طالب کے مرنے کے بعد ہم نے ان کے بھتیجے محمد پر زیادتی کی تو سارا عرب یہ دعویٰ دے گا کہ چچا کے جیتے جی تو ان سے کچھ بننا پڑا، اب اس کے مرنے کے بعد اسے دبانے لگے ہیں۔ لہذا ابو طالب کی زندگی میں ہی سمجھوتا کی غرض سے سرداران قریش کا ایک 25 رکنی وفد ابو طالب کے پاس آیا اور کہا حضرت اپنے بھتیجے کو بلاؤ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مذہب میں مداخلت نہیں کرتے، وہ اپنے مذہب کے مطابق جیسے چاہے عبادت کرے، لیکن یہ لوگ ہمارے مذہب میں مداخلت نہ کریں، نہ ہمارے معبود اور بزرگوں کو برا بھلا کہیں، وہ ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم انہیں ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کی جگہ خالی تھی۔ ابو جہل فوراً اٹھ کے وہاں جا بیٹھا تاکہ آپ اس کے قریب نہ بیٹھ سکیں۔ خیر جب آپ پرے ہٹ کر بیٹھ گئے تو ابو طالب نے کہا یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں اور اس قسم کی بات پر سمجھوتا اور عہد و پیمان کرنے آئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ کا جواب ایک اللہ کی عبادت کرو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ آپ نے جواب فرمایا کیا میں انہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر وہ اسے مان لیں تو سارا عرب ان کی تابع ہو جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے اور وہ انہیں جزیہ ادا کریں۔ یہ سن کر ابو جہل کہنے لگا تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو گے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو انہیں چھوڑ دو۔ اس بات پر ان سب نے ہاتھ پیٹ کر کہا محمد سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے اٹھو یہاں سے اور اپنے آبا کے دین پر ڈٹ جاؤ، یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ اسی موقع پر اس صورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اسی واقعے کو امام ترمذی نے مختصراً روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش ان کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس آئے اور ابو طالب کے پاس ایک ہی آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ابو جہل اٹھ کر آپ کو وہاں بیٹھنے سے روک دے۔ پھر ان لوگوں نے ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکایت کی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے بھتیجے تم اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا صرف ایک کلمہ، اگر وہ اسے قبول کر لیں تو رب کے حاکم بن جائیں اور عجب سے جزیہ لیں۔ اور ابو طالب نے کہا صرف ایک کلمہ؟ آپ نے فرمایا ہاں صرف ایک کلمہ۔ پھر فرمایا چچا جان آپ لوگ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قریشی کہنے لگے کیا ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں باقی سب چھوڑ دیں؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ہم نے زمانے قریب کے دین میں تو ایسی کبھی بات سنی نہیں، یہ تو محض من گھڑت بات ہے۔ انہی لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ عرب میں قبیلے کا جدا بت تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کا بت اس قبیلے کے لوگوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے اور ان کی حاجات پوری کرتا ہے، اور بڑا خدا یا رب العالمین صرف ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ لہٰذا انہیں یہ بات دور از قیاس بلکہ محال معلوم ہوتی تھی کہ ایک ہی پروردگار تمام جہان کے لوگوں کی ضروریات پوری کرے۔ قریش کا خیال کہ یہ نبی اقتدار چاہتا ہے، یعنی اس دعوت میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اس نبی کی اصل غرض یہی معلوم ہوتی ہے کہ اکیلے خدا کا نام لے کر ہم اس کو اپنا تابع اور محکوم بنا لیں اور اپنی حکومت قائم کریں۔ ہم بھلا اس کی یہ بات چلنے دیں گے؟ ہم تو یہ بات کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے کہ بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ محمد جس عزم و استقلال کے ساتھ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی طرح کہ یہ کسی طرح اس سے ہٹنے والے نہیں اور ایسا انقلاب آ بھی سکتا ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے اپنے آبائی دین پر ڈٹ جاؤ۔ ما سمعنا ہم نے نہیں سنا بہذا ایسی فی ملت مذہب میں الآخرہ پچھلا ان نہیں ہذا یہ الا مگر اختلاق من گھڑت جو ہم نے زمانے قریب کے دین میں کبھی نہیں سنی، یہ تو بس ایک من گھڑت بات ہے۔ یعنی قریب کے زمانے میں ہمارے اپنے بزرگ بھی گزرے ہیں، یہودی اور عیسائی ہمارے ملک اور آس پاس کے ملکوں میں موجود ہیں۔ ایران، عراق اور مشرقی عرب مجوسیوں سے بھرا پڑا ہے۔ کسی نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ انسان بس ایک اللہ کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ اللہ کے پیاروں کے تصرفات کو تو ایک دنیا مان رہی ہے، ان سے فیض پانے والے بتا رہے ہیں کہ ان درباروں سے پھر واقعہ لوگوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی ہوتی ہے، پھر آخر اللہ اکیلے پر کون اکتفا کرتا ہے؟ لہذا معلوم ہوتا ہے یہ محض ایک من گھڑت بات ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی تابعداری کریں اور یہ ہمارے حاکم بن جائیں۔ ان ضلع کے نازل کیا گیا علیہ اس پر ذکر من بیننا ہم میں سے بل کے ہم وہ فی شک میں من ذکری میری نصیحت بل کے لما نہیں یذوق چکھا انہوں نے عذاب میرا عذاب۔ کیا ہم میں سے یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا؟ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں پڑے ہیں اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ قریش کا قول کہ کیا نبوت کے لیے یہی شخص رہ گیا تھا؟ دنیا دار لوگوں کے نزدیک کسی شخص کی عظمت کو ماپنے کا پیمانہ مال و دولت ہوتا ہے یا جاہ منصب۔ اسی خیال سے کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر اللہ نے ہم میں سے کسی بشر کو ہی رسول بنانا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہی شخص رسالت کے لیے ملا تھا؟
کیا سرداران قریش مر گئے تھے؟ اگر بنانا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے لوگوں میں سے کسی رئیس کو اپنا رسول بناتا۔ بالفاظ دیگر ان کا اصل اعتراض یہ تھا کہ اللہ میاں نے رسالت کا منصب سوچتے وقت ہم سے مشورہ کیوں نہ لیا۔ بات یوں نہیں، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ سرے سے ہی آپ کی رسالت کے منکر ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرا کلام ان کے نزدیک مشکوک ہو گیا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے رسالت سے بیشتر کفار مکہ آپ کی راست بازی کے قائل تھے، اب جو آپ کی رسالت کے دعوے میں ان کی جانب سے آپ کی راست بازی پر بھی شک کیا جانے لگا ہے، اور اس ہستی کو کذاب کہنے لگے جسے وہ ہمیشہ راست باز کہتے آئے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں میرے ذکر، میرے کلام اور میرے پیغام میں شک ہے۔ ان کے ایسے بیہودہ اعتراض کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک انہوں نے میری مار کا مزہ نہیں چکھا۔ ایک دفعہ انہیں میری مار پڑ گئی تو ان کے سب کس بل نکل جائیں گے اور آئندہ ایسی باتیں بنانے کا انہیں ہوش ہی نہ رہے گا۔ عندہم، کیا ان کے پاس خزائن و خزانے ہیں، رحمتی ربی کا، تمہارے رب کی رحمت، العزیز غالب الوہاب، بہت عطا کرنے والا، یا ان کے پاس آپ کے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور سب کو عطا کرنے والا ہے۔ کیا یہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے یہ تو مالک نہیں کہ جس کو چاہے اسے رسالت کے منصب پہ فائز کر دے، جسے چاہے چھین لیں۔ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے جو ہر ایک کو دے رہا ہے، اور جون سی نعمت جس سے چاہتا ہے اس سے ہی دیتا ہے۔ اس کے کاموں میں کسی کو مداخلت کی ہمت نہیں ہے۔ ام لہم، کیا ان کے لیے ملک السماوات، بادشاہت ہے آسمانوں والارض، اور زمین و بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فلیرتقوا، تو وہ چڑھ جائیں فی الاسباب، رسیوں میں، رسیاں تان کے۔ یا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کے مالک ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو یہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کی چیزوں کے مالک ہو گئے جو یہ خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو انہیں چاہیے کہ تمام اسباب کو بروئے کار لا کر آپ پر وہی کا سلسلہ بند کر دیں، اور جسے یہ رسالت کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں وہی کرو خود اور موڑ دیں۔ جندن، ایک لشکر، ماں جو ہنالکا، یہاں، محزوم، شکست خوردہ، من الاحزاب، گروہوں میں سے۔ یہ تو بڑے بڑے لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھائے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کے باتیں بنانے والے گروہوں میں سے یہ کوئی اتنا بڑا جتھا نہیں، ان سے بڑے بڑے جتھے پہلے گزر چکے ہیں اور مات کھا چکے ہیں۔ یہ کفار مکہ کی تو ایک معمولی سی جمعیت ہے جو اسی مقام پر یعنی مکہ میں ہی جہاں یہ بیٹھے باتیں بنا رہے ہیں اپنی مکمل شکست دیکھ لیں گے۔ یہ گویا کفار مکہ کے حق میں ایک پیشن گوئی تھی جو چند ہی سال بعد حرف بحرف پوری ہو کے رہی۔ کذبت، جھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح وعاد، عاد، وفرعون، اور فرعون، ذو الاوتاد، میخوں والا۔ ان سے پہلے قوم عاد، قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون، میخوں والا فرعون جھٹلا چکے ہیں۔ میخوں والا فرعون، اگر محاورتاً اس کے معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بڑی مضبوط سلطنت کا مالک تھا، تاہم اس کے لفظی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ فرعون کا دستور یہ تھا کہ جس شخص کو سولی پر چڑھانا ہوتا تو اسے تختے کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں پاؤں پہ 4 میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے وہ ذی الاوتاد یعنی میخوں والا مشہور ہو گیا۔ وثمود، اور سمود، وقوم لوط، اور لوط، واصحاب الایکہ، اور ایکہ والے، اولئک، یہی وہ احزاب گروہ۔ نیز سمود، قوم لوط اور اصحاب ایکہ بھی جھٹلا چکے ہیں، یہ واقعی بڑے لشکر تھے۔ اصحاب الایکہ یعنی لفظی معنی بن والے، ان کا علاقہ ایک سطح مرتفع پر واقع تھا، ان کی طرف شعیب مابعوث ہوئے تھے، ان کا یہ حال پہلے گزر چکا ہے، بڑی طاقتیں اور قومیں جو تباہ ہو چکی ہیں۔ ان 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام میں سے 6 قوموں کے نام گنوا کر کفار مکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ فی الواقع بڑے مضبوط جتھے تھے، قد و قامت میں، زور و قوت میں، مال و دولت کی فراوانی، خوشحالی میں ان سے بہت آگے تھے۔ ان کی تعداد بھی کفار مکہ سے بہت زیادہ تھی، مگر جب انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر نازل ہوا، تو انہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اب تم کس کھیت کی مولی ہو؟ میرے رسول کی تکذیب کرنے کے بعد صحیح سلامت بچے رہو گے۔ ان نہیں کلو سب الا مگر کذبہ جھٹلایا رسول فحق کا، پس آ پڑا عقاب، عذاب۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب واجب ہو گیا۔ وما ینظروا، اور وہ انتظار نہیں کرتے، ہؤلاء، یہ لوگ، الا مگر صیحۃ، چنگاڑ، واحدۃ، ایک، مالہا، جس کے لیے نہیں، من، کوئی، فواق، ڈھیل۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ فواق کے لفظی معنی، فواق دراصل دودھ دھوتے وقت گائے کا ایک دفعہ تھن نچوڑنے اور دوسری دفعہ وہی تھن نچوڑنے کے درمیان کے وقفے کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد انتہائی قلیل مدت لی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے شاید کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب یہ دھماکہ یا کڑکا ہوگا تو اس وقت تک مسلسل ہوتا رہے گا جب تک سارے مجرم ڈھیر نہ ہو جائیں گے، اور اس میں معمولی سا وقفہ بھی نہ ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہلاک کرنے کے لیے ایک کڑکا ہی کافی ہوگا، دوسرے کی نوبت یا حادث ہی پیش نہ آئے گی۔
یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، آمین۔ وقالوا، انہوں نے کہا ربنا اے میرے رب اجل جلدی دے لنا ہمیں قطعنا ہمارا حصہ قبل پہلے یوم الحساب روز حساب، اور کہتے ہیں پروردگار ہمیں ہماری چارج شیٹ جلدی کر کے روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ کفار مکہ کا مطالبہ ہمارا نامہ اعمال بھی دیا جائے، چونکہ کفار مکہ بعث سے بعد الموت اور روز آخرت عمال نامہ اور حساب کتاب سب باتوں کے منکر تھے، اس لیے عذرا مذاق جس طرح کہتے تھے کہ جس طرح عذاب کی دھمکی تم دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے، اس طرح یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا عمال نامہ جو ہمیں قیامت کے دن ملنا ہے اب یہ بھی مارے والے کر دیں، اور ہماری حصے پہ جو شامت لکھی ہے وہ اس دنیا میں ہی ہم سے حساب لے لیں۔ اس پر اب صبر کریں، اعلیٰ اس پر ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، بس کرو اور یاد کریں اب دنا ہمارے بندے داؤد ذل ایدی قوت والا، انہو بے شک وہ اواب خوب رجوع کرنے والا۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، بلا شبہ وہ صاحب قوت اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرُوا کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا قصہ دوسروں سے بیان کیجئے۔ ید اور ذل عید کا لغوی معنی، ذل عید کا لفظی معنی ہاتھوں والا ہے۔ تقریباً ہر زبان میں ایسے لفظ بول کر قوت اور طاقت مراد لی جاتی ہے۔ صاحب قوت سے مراد جسمانی قوت بھی ہو سکتے ہیں، چنانچہ آپ سے متعلق منقول ہے کہ بچپن میں جب آپ بکریوں کا ریوڑ چرایا کرتے تھے تو جب کوئی درندہ ان پر حملہ آور ہوتا تو آپ اس کے ایک جبڑے کو پکڑ کر دوسرے جبڑے کو اس زور سے کھینچتے کہ اسے چیر دیتے تھے۔ پھر یہ بھی آپ کی جسمانی قوت ہی تھی کہ آپ نے میدان کارزار میں جالوت کو مار دیا تھا، اور فوجی اور سیاسی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ نے گرد و پیش کی مشرک قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ آپ کے اعلیٰ درجے کے اوصاف، ان کے رجوع اللہ اور عبادت گزاری کا یہ حال تھا کہ آپ نے صرف بادشاہی پر ہمیشہ فقیری کو ترجیح دی۔ آپ کی تعریف میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ آپ نے اپنے ذاتی اخراجات کا بار بیت المال پر نہیں ڈالا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا خرچ چلاتے تھے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے، دوسرے دن روزہ نہ رکھتے، زندگی بھر یہی دستور رہا۔ رات کی تہائی حصہ عبادت میں گزارتے۔ آپ نے دن رات کے 24 گھنٹوں کو اپنے اور اپنے بال بچوں میں کچھ اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ کوئی وقت ایسا نہ گزرے جب کہ آل داؤد میں سے کوئی شخص اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول نہ ہو۔ آپ نے التزام بھی کر رکھا تھا کہ ہر 3 دنوں میں ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے تھا، ایک دن لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کے لیے، اور ایک دن امور سلطنت کے انتظام و انصراف میں صرف کرتے تھے۔ ان سخرنا، بے شک ہم نے مسخر کر دیا، الجبال پہاڑ، ماں اور اس کے ساتھ یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی شام کے وقت، والاشراق اور صبح کے وقت۔ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح اور شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرتے تھے۔ والطیر، اور پرندے محشورات اکٹھے کیے ہوئے، کل سب لاہو اس کی طرف اواب رجوع کرنے والے، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ سیدنا داؤد کی خوشحانی، اللہ نے آپ کو ایسی سریلی آواز بخش تھی کہ اس میں ایسی شیرینی اور ایسی تاثیر تھی کہ جب آپ ہر روز پہلے پہر اور پچھلے پہر اللہ کی حمد کے ترانے گاتے تو پوری فضا مسحور ہو جاتی تھی۔ پہاڑوں کی وادیوں میں ایسی گونج پیدا ہو جاتی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں شریک ہو گئے ہیں، اور پرندوں تک آپ کے گرد و پیش میں جمع ہو کر آپ کے نغمات نہایت توجہ سے سنتے اور چہچہا کر آپ کی ہم آہنگ ہو جاتے۔ اور آپ کی اس خوشحالانی کا ذکر سورۃ المومنین کی آیت نمبر 79 میں بھی گزر چکا اور سورۃ سبا کی آیت نمبر 10 میں بھی۔ وشددنا، اور ہم نے مضبوط کی، ملکہ اس کی بادشاہت، وآتینا، اور ہم نے اس کو دی حکمت و فصل اور فیصلہ کن خطاب، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط بنا دیا، ہم نے انہیں حکمت عطا کی اور مقدمات کے فیصلے کی استطاعت بخشی تھی۔ اس کا مطلب تو ترجمے سے واضح ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ خطاب تقریر یا باہمی گفتگو کے درمیان آپ کا انداز گفتگو ایسا مدلل، سادہ اور عام فہم ہوتا کہ مخاطب آسانی سے آپ کا مافل ضمیر سمجھ جاتا تھا۔ وہاں لوٹ کیا آتا کا ان کے پاس آئی پہنچی نباء الخصمی، خبر جھگڑنے والی، از جب تصوروا، وہ دیوار پھاند کر آئے، المحراب، بھلا آپ کے پاس ان مقدمے والوں کی خبریں پہنچی جو دیوار پھاند کے محراب میں جا پہنچے۔ خصم کا لغوی مفہوم، خصم بمعنی دعوے دار، مدعی اور مدعا الیہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی فریق مخالف، خواہ ایک فرد ہو یا زیادہ ہونی، جیسا جھگڑا یا مقدمہ بھی جس میں فریقین کے حقوق زیر بحث ہوں۔ اس داخلو، جب وہ داخل ہوئے اعلیٰ پر، داؤد ففازیا، تو وہ گھبرایا، منہم ان سے، قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، خوف نہ کھاؤ، خصمانی، ہم دو جھگڑنے والے، باغ زیادتی کی، بعضنا، ہم میں سے ایک، اعلیٰ بعض، ان دوسرے پر،
فحکم آپ تو آپ فیصلہ کر دیں بیننا ہمارے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ ولا تشتت اور زیادتی بے انصافی نہ کریں واہدنا الی اور ہماری رہنمائی کریں سوائی سیدھا صراط راستہ۔ جب وہ داؤد کے پاس آپ پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئے کہ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم مقدمے کے 2 فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے اور زیادتی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ ایک دن آپ عبادت میں مصروف تھے اور یہ دن آپ کی عبادت کا دن تھا، اور اس دن آپ خلوت میں رہتے اور دربان کسی کو آپ کے پاس نہ آنے دیتے۔ ناگہانی طور پر 2 شخص دیوار پھاند کر آپ کے پاس آن کھڑے ہوئے۔ سیدنا داؤد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے، یہ آدمی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ آدمی ہے تو انہیں اس وقت آنے کی کیسے ہمت ہوئی؟ دربانوں نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ اتنی اونچی دیواروں کو پھاند کر کس نیت اور کس غرض سے آیا؟ اچانک یہ عجیب اور مہیب واقعہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ دیوار پھاند کر اندر آنے والے 2 شخص مقدمے کی نوعیت۔ اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے یہ آدمی نہیں بلکہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد کے پاس تنبیہ کے طور پر بھیجا تھا۔ جیسا کہ اگلے بیان سے واضح ہوتا ہے، انہوں نے آپ کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم دونوں میں ایک جھگڑا ہو گیا ہے، وہ سن کر آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے تاکہ کسی فریق پر زیادتی نہ ہو پائے۔ ان ھذا بے شک یہ اخی میرا بھائی لہو ان کے پاس 99 نعجتن دمبیاں ولی اور میرے پاس نعجتن دمبی واحدہ ایک فقد، پس اس نے کہا اکفلنیہا وہ میرے حوالے کر دے، وعزانی اور اس نے مجھے دبایا فی الخطاب گفتگو میں۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اور اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دے، اور گفتگو میں بھی اس نے مجھے دبا لیا ہے۔ اس تمہید مشترکہ بیان کے بعد مدعی نے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ یہ مدعا علیہ میرا بھائی، اور بھائی سے مراد یہ نہیں کہ وہ رشتے سے بھائی ہو بلکہ دینی بھائی بھی مراد ہو سکتا ہے، کسی کاروبار اشتراک کی بنا پر بھی۔ اس کے پاس 99 دمبیاں تو پہلے سے موجود ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دے، اور مجھے اس سے اپنے حق کی حفاظت کے لیے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں، مجھے ایسی بات کرنے ہی نہیں دیتا اور دبا جاتا ہے۔ قال داؤد نے کہا لقد ظلمک واقعی اس نے ظلم کیا بسؤال مانگنے سے نعجتی کا تیری دمبی الی طرف ساتھ آج ہی اپنی دمبیاں وان اور بے شک کثیرا اکثر من سے الخلطاء شرکا لا یبغی زیادتی کیا کرتے ہیں بعضوں میں ان میں سے بعض اعلیٰ پر بعض الا سوائے الذین آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے وقلیل اور بہت کم ماہم وہ ایسے وزن اور خیال کیا داؤد انما کہ کچھ فاتنہ ہم نے اسے آزمایا فاستغفرا تو اس نے مغفرت طلب کی ربہ اپنا رب وخر اور گر گیا روا کی انجھک کر وانابا اور اس نے رجوع کیا۔ داؤد نے جواب دیا کہ اس شخص نے تیری دمبی کو اپنی طرف دمبیوں میں ملانے کے لیے اس کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اکثر خلیط ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہی رہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایماندار ہوں اور نیک عمل کرتے ہوں، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اب داؤد کو خیال آیا اس مقدمے سے دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور رکوع میں گر گئے اور اس کی طرف رجوع کیا۔ خلطہ خلیط کی جمع ہے اور خلیط کا معنی جزوی شریک کار ہے، یعنی ایسی کاروباری شراکت جس میں شریک کام کاج کے کچھ پہلوؤں میں تو آپس میں شریک ہوں اور کچھ پہلوؤں میں آزاد ہوں۔ مثلا زید اور بکر دونوں کے پاس الگ الگ ریوڑ ہے اور جو ان کی اپنی اپنی ملکیت ہے، لیکن ان کی حفاظت کے لیے مشترکہ طور پر کرائے پر لے رکھی ہے۔ چرواہے کو مل کر معاوضہ دیتے ہیں تو ایسے شریک ایک دوسرے کے خلیط کہلاتے ہیں۔ مدعی کا بیان سننے کے بعد جب مدعی الہی خاموش رہا اور اس نے مدعی کے بیان پر کوئی تنقید یا کوئی تردید نہ کی تو سیدنا داؤد نے سمجھا کہ مقدمے کی نوعیت وہی ہے جو مدعی نے بیان کی ہے، لہذا آپ نے مدعی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا واقعی مدعی الہی نے اس قصے کا سوال کر کے تم پر ظلم اور زیادتی کی ہے، اسے ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، مگر اکثر دنیا دار شرکائے کار ایک دوسرے پر ایسی زیادتیاں کرتے ہی رہتے ہیں، اعلیٰ یہ کہ وہ ایماندار ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، مگر ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ سیدنا داؤد اور اسرائیلیات جب فریقین مقدمہ آپ کا یہ فیصلہ سنتے ہی رخصت ہو گئے اور انہوں نے اس فیصلے کے نفاذ کا بھی مطالبہ نہ کیا تو سیدنا داؤد شش و پنج میں پڑ گئے۔ سوچنے پر انہیں خیال آیا یہ مقدمہ ان کے فرقین مقدمہ کا نہ تھا بلکہ یہ ان کا اپنا مقدمہ تھا، اور یہ شخص آپ کے پاس تنبیہ کے طور پر آئے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود سیدنا داؤد علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ آزمائش کیا تھی اس کے متعلق اس آیت میں
اس سائٹ پر سجدہ ہے، یعنی جس طرح سیدنا داؤد کے اللہ کے حضور رجوع ہوئے، عام لوگوں پہ اس کام میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ البتہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورت کا سجدہ کچھ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ فغفرنا، اور بس ہم نے بخش دیا، لہو اس کی، ذالک یہ، وان اور بے شک، لہو اس کے لیے، عندنا نہ ہمارے پاس، لزلفا البتہ، قرب، و حسنہ اور اچھا مآب ٹھکانہ۔ تب ہم نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی، اور ہمارے ہاں یقینے سے بڑا قرب ملے گا اور اچھی بازگشت ہوگی۔ یعنی اس غلطی سے ان کے تقرب اور مرتبے میں کچھ فرق نہیں آیا، تھوڑی سی تنبیہ کر دی گئی، کیونکہ مقربین کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ یا داؤد انا بے شک ہم نے جعلنا کا ہم نے تجھے بنایا خلیفۃ نائب فی الارض زمین میں، فاحکم سو تو فیصلہ کر بین الناس لوگوں کے درمیان بالحق حق کے ساتھ، ولا تتبع اور نہ پیروی کر ہوا خواہش، فیضلک کہ وہ تجھے بھٹکا دے، ان سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، انا بے شک الذین جو لوگ یضلون بھٹکتے ہیں، ان سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے، بما اس پر کہ نسو انہوں نے بھلا دے، یوم الحساب روز حساب۔ ہم نے ان سے کہا کہ اے داؤد میں ہم نے تمہیں زمین پر میں نائب بنا کر بھیجا ہے، لہذا لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرنا اور خواہش نفسی کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ روز حساب کو بھول گئے ہیں۔ یعنی تمہارا مقام عام لوگوں سے بہت بلند ہے، کیونکہ تم ہمارا نائب ہونے کی حیثیت سے لوگوں میں فیصلے کرتے ہو، لہذا تمہارے کسی بھی معاملے میں یا فیصلے میں اپنی خواہش نفس کا شائبہ تک نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی چیز اللہ کے راہ سے بکانے والی ہے۔ یعنی انسان بہکتا اس وقت ہے جب اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے، اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے اس وقت لگتا ہے جب اللہ کے حساب کا دن یاد نہ رہے۔ اگر اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور آنکھوں کے سامنے رہے تو انسان خواہش نفس کو قطن پرواہ نہیں کرتا، اور یوں جو شخص یوم حساب کو بھول گیا تو لازماً اپنی زندگی شتر بے مہار کی طرح گزار دے گا، جس کا لازمی نتیجہ اسے عذاب شدید کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ وما خلقنا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا، السماء و آسمان اور آسمان، والارض اور زمین، وما اور جو بینہما اس کے درمیان، باطل ذالکا یہ ظن گمان، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، فویل پس خرابی ہے، للذین کفروا ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من سے النار آگ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور جو یہ چیزیں فضول ہی پیدا نہیں کر دیں، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے دوزخ کی آگ سے ہلاکت ہے۔ روز جزا پر عقلی دلیل، دنیا کھیل تماشا نہیں، یعنی ہم نے اس کائنات کو محض کھیل کے طور پر پیدا نہیں کر دیا، جس کا کوئی مقصد، کوئی غرض، کوئی حکمت نہ ہو، اور کسی کے اچھے یا برے فعل کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو۔ اور اس کائنات میں انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ بے لگام ہو کر جو کچھ جی چاہے کرتا پھرے، اور اس سے کوئی بحث پرس نہ ہوگی۔ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے۔ جو شخص روز آخرت اور جزا و سزا کا قائل نہیں، وہ دراصل اس دنیا کو ایک کھلونا اور اس کے بنانے والے کو کھلنڈرا سمجھتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کر اور انسان کو پیدا کر کے نعوذ باللہ ایک عبث فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ ایسے آخرت کے منکروں کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے، مرنے کے بعد جب وہ دوزخ میں پڑیں گے، اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے پیدا کرنے کی کیا غرض تھی۔ ام نجعل، کیا ہم کر دیں گے، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے، کالمفسدین ان کی طرح جو فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، ام کیا نجعل ہم کر دیں گے، المتقین پرہیزگاروں، کالفجار فاجروں بد کرداروں کی طرح، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین پہ فساد کرتے پھرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کو یکساں کر دیں۔ دوسری دلیل ہے عدل کا تقاضا، یعنی یہ آیت ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیے جانے کی ضرورت یا آخرت کے قیام پر ایک عقلی دلیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اے روز آخرت سے انکار کرنے والوں، کیا تمہارے خیال کے مطابق یہ درست ہے کہ ایک نیک انسان کو اس کی نیکی کا کوئی معاوضہ یا بدلہ نہ ملے گا، اور نہ بدکار کو اس کی بدکاری کی سزا ملے گی؟ اس دنیا میں اگر کوئی شخص ساری زندگی دوسروں کے حقوق غصب کرتا رہے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتا رہے، پھر مر جائے تو اسے کوئی سزا نہ دی جائے گی؟ یا ایک انسان خود تکلیف اٹھا کر بھی دوسروں سے بھلائی اور ہمدردی کرتا رہا، وہ ساری زندگی دکھوں میں گزار کے مر گیا، تو اسے اس کے نیک اعمال کا کچھ بدلہ نہ دیا جائے گا؟ اور انجام کے لحاظ سے دونوں برابر ہو جائیں گے کیا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر آخرت کا قیام اور انسان کے اعمال کا محاسبہ نہ ہوتا تو اس سے ایک تو اللہ کی حکمت اور عدل کی نفی ہو جاتی، اور دوسری یہ کائنات کا پورا نظام ایک بیکار اور اندھا نظام بن کر رہ جاتا۔
کتاب ایک کتاب انزلنا ہم نے اسے نازل کیا الیک آپ کی طرف مبارک لیدبروا تاکہ وہ غور کرے آیات ہی اس کی آیات ولیتذکر اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب عقل والے. تو جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پہ غور و فکر کریں اور اہل عقل و دانش اسے سبق حاصل کریں. برکت والی اس لحاظ سے کہ وہ انسان کو اس کے انجام سے پوری طرح باخبر کرتی ہے اور دلائل سے ہر بات سمجھاتے ہیں، پھر آخری زندگی فلاح کے طریقے بھی بتاتی ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو پر اس کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کی پیروی میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور نقصان کا کوئی احتمال نہیں. اور اگر صاحب عقل و دانش اس پر کچھ غور و فکر کریں تو صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور اس کتاب کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکتے ہیں. وَوَهَّبْنَا اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان نعم العبد ایک اچھا بندہ انہو بے شک وہ اواب رجوع کرنے والا. اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا، وہ بہت اچھا بندہ اور اپنے پروردگار کی طرف بکثرت رجوع کرنے والا تھا. بات یہاں سے چلی تھی کہ خواہش نفسی کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو روز آخرت کے محاسبے کا خیال نہیں رکھتے. پھر روز آخرت پر 2 دلائل دینے کے بعد اسی قصے کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا جو انہی کی طرح نبی تھے اور بادشاہ بھی اور انہی کی طرح اللہ کے عبادت گزار بھی. از عورج جب پیش کیے گئے علیہ اس پر بالعشی شام کے وقت صافنات اصلی گھوڑے الجیاد عمدہ، جب پچھلے پہر ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے. صافنات کے لغوی معنی، صافنات صافن کی جمع ہے اور صفن الفرس یعنی بمعنی گھوڑے کا 3 ٹانگوں پر اس طرح کھڑا ہونا کہ چوتھے کھر کا صرف سرا زمین پر ٹکا رہے ہو، اسے چاق و چبند گھوڑا مراد لیا جاتا ہے. اور جیاد جید کی معنی ہے اور جاد الفرس یعنی گھوڑے کا سبق اور تیز رفتار ہونا. یہ ان گھوڑوں کی صفات ہے جو سیدنا سلیمان نے جہاد کی خاطر رکھے ہوئے تھے. فقالا تو اس نے کہا انی بے شک میں احببتو میں نے دوست رکھا حب الخیر مال کی محبت ان سے ذکری رب بھی اپنے رب کی یاد حتیٰ یہاں تک کہ تورات چھپ گیا بالحجاب پردے میں. تو کہا میں نے اس مال کو اپنے پروردگار کی یاد کی بنا پر پسند کیا حتیٰ کہ وہ رسالہ آپ کے سامنے سے اوجھل ہو گیا. سیدنا سلیمان کے ہاں پیش کیے جانے والے گھوڑے. تو رات میں واحد مونس کی ضمیر کس طرح راجی ہے، اس میں اختلاف کی وجہ سے اس آیت کی تفسیر میں بھی خاصا اختلاف ہے. تو رات بالحجاب سے بعض مفسرین نے یہ مراد لی ہے کہ جب گھوڑوں کا رسالہ نظروں سے چھپ گیا اور بعض نے یہ مراد لی ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا. پہلے معنی کے لحاظ سے تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ ایک دن پچھلے پہر سیدنا سلیمان اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، پھر ان کی دوڑ کرائی تاکہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. چونکہ یہ سارا سلسلہ جہاد کی خاطر تھا اس لیے آپ اس شغل سے بہت محظوظ ہوئے اور کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد کی وجہ سے ہی یہ شغل پسند کیا ہے. پھر گھوڑے اپنے پاس طلب کیے اور شفقت سے ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. دوسرے معنی کے لحاظ سے تفسیر یہ ہے کہ اب گھوڑوں کے شغل میں اتنے محو تھے کہ سورج ڈوب گیا اور اس شغل نے آپ کو اللہ کی یاد سے یعنی نماز سے غافل کر دے. اس واقعے سے آپ کو بہت دکھ ہوا. آپ نے گھوڑوں کو طلب کیا اور ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنا شروع کرنی. چند گھوڑے کاٹ کے ان کا گوشت محتاجوں میں تقسیم کر دیا. چنانچہ آپ نے یہ کام اللہ کی محبت کی خاطر کیا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو اصلاح دیا کہ ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا اور آپ کو گھوڑوں کے رسالے کی اتنی احتیاج ہی نہ رہی جتنی پہلے تھی. ردوہا پھیر لاؤ انہیں علیہ میرے سامنے فتافقہ پھر شروع کیا مسن ہاتھ پھیرنا بالسوقی پنڈلیوں پر والعناق اور گردنوں پر. آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ اور آپ نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ اور البتہ فتحنا ہم نے آزمائش کی سلیمان وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈالا علی کرسی اس کے تخت پر جسدًا ایک دھڑ ثم انابا پھر اس نے رجوع کیا. نیز ہم نے سلیمان کو آزمائش پہ ڈالا اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا پھر اس نے رجوع کر لیا. اس آیت کے تحت بعض مفسرین نے یہ حدیث درج کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سیدنا سلیمان نے کہا میں آج رات اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے ہر ایک سوار. نیز ہم نے سلیمان کو آزمائش پہ ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا پھر اس نے ہم سے رجوع کیا. یہ بے جان دھڑ سے کون مراد ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث میں نہیں وارد، جو اللہ تعالیٰ جانتے اس بارے میں.
قال اس نے کہا ربی اے میرے رب اغفر لی مجھے بخش دے تو وہب لی اور عطا فرما مجھے ملکن ایسی سلطنت لا ینبغی نہ سزادار ہو لی احد کسی کو من بعدی میرے بعد انکا بے شک تو الوہاب عطا فرمانے والا. آپ نے کہا ہے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان نہ ہو بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. فسخرنا پھر ہم نے مسخر کر دیا لہو اس کے لیے ریحا ہوا تجری وہ چلتی تھی بامری اس کے حکم سے رخان نرمی سے حیث جہاں صابہ وہ پہنچنا چاہتا تھا. سوچے ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا وہ آپ کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی تھی. والشیاطین کل بناء غواص اور شیطان مسخر کر دیے جو سب مامار اور غوطہ زن تھے جن آپ کے حکم کے تحت بلند و بالا عمارت تعمیر کرتے تھے دریاؤں میں غوطہ لگا کے ان سے ہیرے جواہرات موتی نکالتے تھے. دوسرے کام جو عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تھے انہیں آپ زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے. ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب ہم نے ان سے کہا یہ ہماری بخشش ہے اب کسی پر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو کوئی حساب نہیں. جنوں پر سیدنا سلیمان کی حکمرانی یعنی جنوں کے معاملے میں آپ کو مکمل اختیار حاصل تھا کسی سے کام لیں یا نہ لیں کسی کو معاوضہ دیں یا نہ دیں یا معاوضہ تھوڑا دیں یا زیادہ دیں سب کچھ آپ کے ثوابدید تھا پر منحصر تھا. اور آپ اگر اس آیت کو عام سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو بے پناہ مال و دولت عطا کی تھی اور کہہ دیا تھا جسے چاہو خرچ کرو آپ سے اس کا کچھ معاوضہ نہ ہوگا. اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کے انعامات کا یہ حال ہے کہ بے حساب مال و دولت دے کر فرمایا جیسے چاہو خرچ کرو آپ سے کوئی حساب نہیں لا جائے گا. دوسری طرف سیدنا سلیمان کا یہ حال ہے کہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے والد بزرگوار کی طرح اپنی کمائی سے کھاتے تھے. سیدنا داؤد تو زرے بنایا کرتے تھے اور آپ تانبے کی مصنوعات تیار کرتے تھے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ بلا شبہ انہیں ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام حاصل ہے. یعنی ان کی سلطنت اور فرمان روائی ہماری عبادت گزاری کے آڑے نہ آ سکی. شاہی میں فقیرانہ زندگی بسر کرنا بھی ایک بڑی آزمائش ہے جس میں وہ پورے اترے لہذا اللہ نے انہیں اپنے مقربین میں شامل کر لیا اور بلند درجات عطا فرمائے. ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے 3 رکوع مکمل ہو گئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. چلو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.